نہیں ہے۔ اگر 3 رکعت ایک ہی سلام سے آپ پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ نے منع کیا ہے کہ مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنا، مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنا۔ لیکن حضرات نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، کتابیں لکھ دی ہے کہ 3 رکعت وتر ہی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وتر 1 رکعت بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، یہ ہمارا موقف ہے اور بندے کی چاہت ہے، جو بھی پڑھے پڑھ سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو غلط نہ کہے۔ ہم 3 پڑھنے کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں، الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن کسی اور کو غلط نہیں کہتے۔ یہ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگانا کہ صرف 3 ہی ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور 3 صرف 3 ہی ہیں، طریقہ بھی غلط۔ جو طریقہ آپ نے پیش کیا، بے شمار دلائل دیے، کوئی دلیل 3 رکعت وتر یوں جو پڑھے جاتے ہیں اس کی آج تک نہیں ملی۔ یہ جو دوسری رکعت پر تشہد پڑھا جاتا ہے اور پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر آپ یہ یاد کریں، دیکھیں قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے رفع الیدین کر کے پھر قنوت وتر پڑھی جاتی ہے، یہ طریقہ حدیث میں نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز سے مشابہت کرنے کو منع کیا ہے۔ میں نے مطالعہ کیا ان کتب کا جہاں 3 رکعت وتر مغرب کی طرح پڑھنے کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، مجھے صرف ایک دلیل ملی ہے، ایک دلیل جو ان کی دلیل بنتی ہے، لیکن وہ دلیل بھی سنا دیتا ہوں، میں وہ دلیل بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ حدیث امام دارقطنی رحمہ اللہ نے دارقطنی میں نقل کی ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے بہقی میں نقل کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ توترو بصلاۃ صلاۃ اللیل، ہاں نبی علیہ السلام کے فرمان ہے، آپ کے الفاظ ہیں، وتر اللیل، وتر اللیل کا وتر النہار صلاۃ المغرب۔ لوگو، رات کا جو وتر ہے وہ دن کے وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے، رات کا وتر دن کے وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے۔ لیکن یہاں رک کر میں یہ بھی عرض کروں گا، میں نے 2 حوالے دیے آپ کو، امام دارقطنی کا اور امام بہقی کا، ان دونوں نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب میں نقل کرنے کے بعد آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، کسی مکتبے سے کسی مدرسے سے یہ دونوں کتابیں اٹھائیں، یہ حدیث ملے گی، حدیث کے نیچے وہیں لکھا ہوا ملے گا۔ امام دارقطنی خود فرماتے ہیں ھذا الحدیث ضعیف، امام بہقی کہتے ہیں ھذا الحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ محدثین نے اس کی سند میں ایک راوی ہے یحییٰ بن زکریا، اس کو کذاب راوی کہا ہے۔ کذاب، آپ جانتے ہیں کذاب کس کو کہتے ہیں؟ عام جھوٹے انسان کو کذاب نہیں کہتے محدثین، محدثین اس راوی کو کذاب کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولتا ہو، محدثین اس کو کذاب راوی کہتے ہیں۔ تو اس کی سند میں ایک کذاب ہے جس نے نبی پر جان بوجھ کر جھوٹ بول کر امت میں بگاڑ پیدا کیا ہے کہ 3 رکعت رات کو پڑھو اور مغرب کی نماز کی طرح، اس لیے یہ ثابت نہیں ہے۔ 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 طریقے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، الگ سے 1 رکعت پڑھیں۔ ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہتے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت پڑھ کے بھی کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت میں سلام پھیریں۔ یہ 2 طریقے ہیں 3 رکعت وتر پڑھنے کے۔ میں نے اپنی بات چلاتے ہوئے وہاں ایک نقطہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے کھڑے وہیں رفع الیدین کیا جاتا ہے اور دعائے وتر پڑھی جاتی ہے۔ ہم نہیں پڑھتے، جو لوگ پڑھتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے پوری زندگی لگائی ہزاروں صفحات کالے کیے کتب کے اس ایک نقطے کو امت کے منوانے کے لیے کہ نماز میں رفع الیدین نہیں ہے۔ آپ نے بھی سنا ہے، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ نماز کی ابتدا کا جو رفع الیدین ہے وہ تو نماز سے پہلے ہے، نماز کے درمیان والے رفع الیدین کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ میں انہی سے سوال کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات قیام میں رکوع سے پہلے دعائے وتر پڑھنے سے پہلے آپ نے جو رفع الیدین کیا ہے اس کی دلیل کہاں سے آئی ہے اور اس کا نسخ کہاں سے پھر ختم ہوا ہے؟ بتائیے۔ نہیں ہے کوئی دلیل، پھر کیوں نہ کہوں
کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے، پوری زندگی لگا دی، رفع الیدین منسوخ ہے منسوخ ہے کہتے رہے، اور آج آ کر آپ نے وطر میں رفع الیدین خود کیا، اور آپ کے ہی نزدیک یہ وطر فرض ہے، فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وطر فرض ہے، آپ نے فرض نماز میں وطر کر لیا اور وطر میں رفع الیدین کر لیا، یہاں جائز ہو گیا، اگر ہم نے کر لیا تو ناجائز ہو گیا۔ وطر میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی